السلام علیکم ڈیئر گائز، اٹس ڈاکٹر بخاری بائی بخاری میڈیکوز۔ ابھی میں نے جو لیکچر آپ کو پڑھایا ہے گال سٹون کا، اس کی نا سمری کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں۔ اب گال سٹون، ٹھیک ہے، سٹون ان دا گال بلیڈر اور ایکسٹرا ہیپاٹک بلری سسٹم از نون ایز گال سٹون، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گال سٹون 10 سے 15% پاپولیشن میں پایا جاتا ہے۔ چیل اور سویڈن جیسے کنٹریز میں یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے، یعنی کہ 50% اس کی ہو سکتی ہے پریولنس وہاں پر، اور مور دین 80% جو ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سٹون جو ہے اگر یہاں گال بلیڈر میں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ کولیلیتھیسس، ٹھیک ہے، گال بلیڈر میں جو اسے کولیلیتھیسس کہیں گے۔ اگر سی بی ڈی میں ہوگا تو کولیڈوکولیتھیسس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہاں پہ اس کی اگر انفلیمیشن ہوگی تو ایکیوٹ کولیسسٹائٹس کہیں گے، اور کرونک انفلیمیشن ہوگی تو کرونک کولیسسٹائٹس کہیں گے۔ اور اگر جو کولیڈوکولیتھیسس ہے، اگر یہاں پہ جو ہے انفلیمیشن بھی ساتھ میں ہو جائے تو اسے ایکیوٹ کولنجائٹس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو سٹون بنیں گے وہ 70 to 80% جو ہے وہ کولیسٹرول سٹون ہوں گے، اور اس کے بعد جناب 20 سے 29% جو ہوں گے وہ کون سے سٹون ہوں گے؟ پگمنٹ سٹونز ہوں گے، اور مکس سٹون جو ہے 1% ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایٹیالوجی اور پیتھوجینیسس ایسے ہوتی ہے کہ کولیسٹرول یا بلیروبین کی سپر سیچوریشن ہونی چاہیے، اور سپر سیچوریشن کولیسٹرول کی ایسے ہوگی کہ اگر 4Fs موجود ہیں، فیمیل فیٹی فرٹائل اور فیٹ، یا اس کی اووریز سے آ رہی ہوتی ہے، فیٹ سے آ رہی ہوتی ہے ایسٹروجن، اس کے بعد جناب اعلیٰ اگر OCPs لے رہی ہے، HRCT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کے طور پر لے رہی ہے، یا پھر ایلیل ریسیکشن ہو چکی ہے، ان تمام کنڈیشنز میں یہ ہے کہ بائل سالٹس کم ہوں گے بائل میں۔ جب بائل سالٹس کم ہوں گے بائل میں تو جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھے گا اور اس کی سپر سیچوریشن ہوگی۔ اور پگمنٹ جو سٹون ہوتے ہیں براؤن، بلیک اور براؤن سٹون ہوتے ہیں، بلیک سٹون میں یہ ہوتا ہے کہ ہیمولیٹک انیمیاز میں ہیمولیسس ہوتی ہے، جتنی ہیمولیسس ہوگی RBCs ٹوٹیں گے، RBCs ٹوٹنے سے جو ہے وہ بلیروبین بڑھے گی اور اس کی سیچوریشن ہوگی۔ اور جو براؤن پگمنٹ ہوتے ہیں اس میں جو بلیٹری کا انفیکشن ہوتا ہے گرام نیگیٹو بیکٹیریاز کی وجہ سے، اور وہ ایک انزائم ریلیز کرتے ہیں بائل میں، گلوکورونیڈیز، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ سیچوریٹڈ بلیروبین کو انسیچوریٹڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اس کی سپر سیچوریشن ہوتی ہے اور وہ سٹون بن جاتا ہے۔ اگر سپر سیچوریشن ہوگی بلیروبین کی اور کولیسٹرول کی، اور وہ کیا کریں گے اب، یعنی نارمل مقدار سے بڑھ گئے، اس کے بعد انہیں ایک نیوکلیس چاہیے ہوتے ہیں، اور نیوکلیس نیڈلس از پرووائڈڈ بائی دا میکوپروٹینز۔ اب میکوپروٹینز کے اوپر جو ہے یا نیوکلیس کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں کرسٹل پگمنٹ یا کولیسٹرول کے، اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ سٹون بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس کو ایکریشن کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیکیشنز آف سٹون، کمپلیکیشنز آف جو ہے وہ گال سٹون، ٹھیک ہے، اس کی کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ موجود ہوگا فنڈس یا باڈی میں تو اسمپٹومیٹک ہوگا، اگر نیک میں جا کے پھنس جائے گا تو سمپٹومیٹک ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب سمپٹومیٹک ہوگا پین دے گا تو اس کو بلری کولک کہیں گے، بلری کولک۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جب یہاں پہ obstruct کر جائے گا تو obstruction سے اسٹیسس ہوگی، اسٹیسس سے جو ہے اوور گروتھ آف دا نارمل فلورا ہوگی، اور نارمل فلورا کی اوور گروتھ سے وہ پینیٹریٹ کریں گے گال بلیڈر میں۔ پینیٹریشن سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہوگا، ٹھیک ہے، ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہوگا۔ کیا کاز کرے گا؟ ایکیوٹ کولیسسٹائٹس۔ اب ایکیوٹ کولیسسٹائٹس سے آگے جو پرفوریشن ہو سکتی ہے، کیمیکل پرفوریشن جو 100% مورٹیلٹی ریٹ رکھتی ہے آلموسٹ، اور اس کے بعد پرفوریشن کے بعد امپائما ہو سکتا ہے، مطلب وہاں پہ پس بن سکتا ہے، ایبسس بن سکتا ہے، اس کے بعد میوکوسیل ہو سکتی ہے، مطلب وہاں پہ جو ہے کلیکشن آف دا انفلیمیٹری میوکس ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اعلیٰ اور کیا چیز ہو سکتی ہے وہاں پہ جو ہے گال سٹون ایلیس ہو سکتا ہے، مطلب گال سٹون ایلیم میں جا کے پھنس جائے گا اور وہاں پہ جو انٹسٹائنل obstruction کی بھی ایک ریزن بنتا ہے۔ گال سٹون ایلیس ایسا ہوگا کہ گال بلیڈر اور ایلیم کے درمیان جو ایک فسچولا بن جائے گا، فسچولا ایب نارمل کمیونیکیشن بٹوین دا ٹو ایپیتھیلیمس۔ جب فسچولا بن جائے گا تو وہاں پہ ڈائریکٹ ایلیم میں وہ چلا جائے گا، اور وہاں پہ وہ جو ہے جناب obstruction کاز کر دے گا، انٹسٹائن کی obstruction وجہ بھی ہوگی، اور وہاں پہ یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکیوٹ کولیسسٹائٹس جو ہے وہ پرولونگ ہوگا، 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تو کرونک کولیسسٹائٹس کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر جو ہے یہاں پہ CVD میں جو سٹون جو ہے بن جاتا ہے کامن بائل ڈکٹ میں، تو بیسیکلی یہاں پہ کیا ہوگا؟ کولیڈوکولیتھیسس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کولیڈوکولیتھیسس۔ اور اس میں اگر انفلیمیشن بھی ساتھ میں ہو جائے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ ایکیوٹ کولنجائٹس کہیں گے۔ اور کولیڈوکولیتھیسس میں یہ ہے کہ ایک جو ہمیں امپورٹنٹ فیچر ملتا ہے وہ ہوتا ہے obstructive جونڈس کا، obstructive جونڈس۔ obstructive جونڈس کے آگے سے جو فیچرز ہوتے ہیں
obstructive jaundice بیسیکلی جو ہے وہ گال بلیڈر کے ایشو میں نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے CBD میں جب ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. obstructive jaundice کے جو فیچرز وہ ہوتے ہیں کہ جونڈس بڑی ہوتی ہے، مطلب بلیروبین بڑھنے سے جونڈس بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیٹی لمپس بننے سے زینتھوما ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو وین اسٹول ڈپرائیوڈ آف دا بلیروبین تو وہاں پہ کلیکولر اسٹول آ جاتے ہیں، اور پروڈائٹس ہوتی ہے جب بائل سالٹ جو ڈپوزٹ کرتے ہیں اسکن کے اوپر، یہ ہو گیا. اس کے بعد ایکیوٹ پینکریٹائٹس ہو سکتا ہے کیونکہ گال سٹون جو ہے وہ obstruct کرے گا جب پینکریاس کی ڈکٹ کو، تو وہاں پہ انفلیمیشن ہوگی اور پین ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ ایکیوٹ پینکریٹائٹس ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک جو ہے نا مریزی سنڈروم ہوتی ہے، مریزی سنڈروم وہ بہت زیادہ ریئر ہوتی ہے، ریئر مریزی سنڈروم MIRISSYND ریئر مریزی سنڈروم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹون جو ہے یہ پلس مائنس نا obstructive jaundice کے فیچر دیتا ہے، obstructive jaundice کے فیچر دیتا ہے. یہ ہے کہ سٹون جو اتنا لارج سائز میں ہو جائے کہ بیسیکلی یہ اس کو گال بلیڈر کو اناٹومیکل پوزیشن اپنی سے ہٹا کے یہاں تک لے آئے اور یہ کمپریس کرے CBD کو، تو وہاں پہ جو ہے obstructive jaundice کے لٹل بٹ فیچر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم انویسٹیگیشنز، کلینکل فیچرز، اس کے بعد جو ہے وہ جرنل فزیکل ایگزامینیشن ہو گیا، انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ ان تمام کنڈیشنز کے، ٹھیک ہے. اس کی سمری، اس میں کلینکل فیچرز یہ ہے کہ جب کولیلیتھیسس ہوگا تو یہ ہے کہ سویئر سڈن آن سیٹ پین ہوگا رائٹ ہائپوکونڈرل ریجن میں، اور وہ جو ہے وہ جناب سڈن ہوگا. اس کے بعد کولیکی ہوگا، انٹرمیڈینٹ ہوگا، اس کے بعد ریڈیٹ ٹو دا بیک کرے گا، اور پلس مائنس ریپڈ پین کے بھی فیچرز آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ہوگا اس میں. اور اس کے بعد جناب اس میں جو ہے نا جو چیزیں اور ہوں گی GIT اپسیٹس میں نوزیا ہوگا، اس میں وومٹنگ ہو گیا اور اینوریکسیا وغیرہ ہوگا، اور 4 T پائے جانے گے، مطلب TLC اس میں بڑا ہوگا، TLC اس میں 4 جو T ہیں وہ ایبسنٹس ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے. کہاں پہ کولیلیتھیسس میں 4 T جو ہیں وہ ایبسنٹس ہوں گے. وہ کون سے؟ ٹیکیکارڈیا ایبسنٹ ہوگا، ٹینڈرنس ایبسنٹ ہوگی، اس میں جو ہے ٹمپریچر ریس یعنی ٹمپریچر اسے فیور وہ بھی جو ہے وہ نارمل ہوگا، ٹھیک ہے. اور ٹیکیکارڈیا ٹمپریچر ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس میں 4 T جو ہیں وہ نارمل ہوں گے، TLC بھی نارمل ہوگا. لیکن جب کولیسسٹائٹس ہوگا، کولیسسٹائٹس میں یہ ہے کہ یہ بھی سڈن پین ہوگا، سڈن آن سیٹ ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو ہے کولیکی پین نہیں ہوگا. یہ کون سا پین ہوگا؟ شارپ اینڈ ایگونائزنگ انفلیمیشن کی وجہ سے ریڈیٹ کرے گا بیک پہ، بڑھے گا موومنٹ سے اور فیٹی میل کھانے سے، اور کم ہوگا انالجیسکس وغیرہ لینے سے اور لائنگ ٹو دا اسٹیل. اور اس کے بعد GIT اپسیٹس وغیرہ اس میں بھی ہوں گے، جس سے نوزیا ہو گیا، وومٹنگ ہو گیا، اور اس کے بعد اینوریکسیا وغیرہ ہو گیا. اور 4 T جو ہیں اس میں موجود ہوں گے. کون سے؟ ٹینڈرنس موجود ہوگی اس میں کیونکہ سویلنگ ہے. اس کے بعد جو انفلیمیشن چل رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹمپریچر ریز ہوگا جیسے فیور کہتے ہیں، ٹیکیکارڈیا ہو گیا، اور لیکوسائٹوسس بھی چل رہی ہوگی. ٹوٹل لیکوساؤنڈ بڑا ہوگا کیونکہ اس میں نیوٹروفلز بڑے ہوں گے، بیسیکلی انفلیمیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب اس کی جو ہوگی نا ہم جو ٹریٹمنٹ دیکھیں گے اس کی کولیلیتھیسس کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ الیکٹیو کولیسسٹیکٹمی کریں گے ہم، جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا سکون سے ہم مل بیٹھ کے نا کر لیں گے. اس سے پہلے جو تھوڑے بہت نل پر اورل کیا جاتا ہے، اینٹی بایوٹکس وغیرہ دی جاتی ہیں، IV فلوئڈس دیے جاتے ہیں پیشنٹ کو. اور اس کے بعد جو ایکیوٹ کولیسسٹائٹس ہوتا ہے اس میں ارجنٹ کولیسسٹیکٹمی آپ نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایکیوٹ کولیسسٹائٹس میں ہمیں 2 مرفی اور بوس سین وہ بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے. مرفی سین جب ہم 2 فنگرز کے ذریعے جو ہے وہ اس کو گال بلیڈر کو پریس کرتے ہیں، اور بوس سین ہوتا ہے کہ 9 to 11 رب کی بیک پہ جب ہم پریس کرتے ہیں تو ہائپرستھیزیا انکریز ان پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا ایکیوٹ کولیسسٹائٹس میں ہم نے جو ارجنٹ کرنی ہوتی ہے کولیسسٹیکٹمی، کیونکہ اس میں پرفوریشن کا چانس ہوتا ہے. اگر پرفوریشن ہو جائے تو کیمیکل پیروٹونائٹس ہوگا جو 100% مورٹیلٹی ریٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کرونک جو ہے نا جناب کولیسسٹائٹس، اس میں جو پین ہوگا وہ بھی رائٹ ہائپوکونڈرل ریجن میں ہوگا، ریڈیٹ کرے گا بیک کی طرف، وہ مائلڈ ہوگا، ڈل ہوگا، اور لیکن وہ کانسٹنٹ رہے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں بھی TLC جو ہے وہ بڑا ہوگا، اس میں ٹیکیکارڈیا بھی ہوگا لیکن ہلکا سا. اس کے بعد جو ٹینڈرنس وہ بھی مائلڈ سی ہوگی، اور جو فیور ہوگا وہ ہائی گریڈ نہیں ہوگا، لو گریڈ فیور ہوگا، 101 سے کم ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں بھی جو پروسیجر آف چوائس ہے وہ بھی وہی کریں گے ہم جناب، اس میں وہ جو ہے الیکٹیو کولیسسٹیکٹمی کر دیں گے. اور جو گال بلیڈر کے تینوں ایشو ہیں یعنی کولیلیتھیسس ہو گیا، ایکیوٹ کولیسسٹائٹس، کرونک کولیسسٹائٹس، تینوں میں انویسٹیگیشن آف چوائس الٹراساؤنڈ ایبڈومن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کولیڈوکولیتھیسس اور ایکیوٹ کولنجائٹس پہ. جو کولیڈوکولیتھیسس اور ایکیوٹ کولنجائٹس ہے اس میں بھی ایکیوٹ کولیسسٹائٹس میں اس میں بھی سڈن آن سیٹ پین ہوگا رائٹ ہائپوکونڈرل ریجن میں، ریڈیٹ کرے گا ٹو دا پین، اور ریفرڈ پین ہوگا پلس مائنس ٹپ آف دا شولڈر پہ.
اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ نوزیا وومٹنگ اور جی اے ٹی اپسیٹس میں آئیں گے، انوریکسیا وغیرہ بھی آئے گا. لیکن اس میں جو خاص چیز ہمیں ملے گی، جو چیز ہمیں بتائے گی کہ جناب یہ جو ہے وہ سی بی ڈی کا ایشو ہے، نہ کہ کیونکہ اوپر والے سمپٹمس سیم ہے نا، وہاں پہ بھی موجود ہیں، اس میں اس کا گال بلیڈر نہیں ہے بلکہ سی بی ڈی کا مسئلہ ہے. جو چیز ہمیں بتائے گی وہ obstructive جانڈس ہوگی. obstructive جانڈس کے جو فیچرز ہوں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، زینتھوما ہوگا، پروڈرائٹس ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جانڈس ہوگی، اس کے بعد کلے کلر اسٹولز وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب اس میں جو ہے وہ کولیڈوکولیتھیسس میں اور کیا چیز ہوگی، یہ ہمیں سمپٹمس پائے جائیں گے. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن جب ہم کریں گے تو ٹی ایل سی نارمل ہوگا، ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ کیونکہ انفلیمیشن وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایل ایف ٹیز ڈی رینج ہوں گے کیونکہ پوسٹ ہیپاٹک جو ہے وہ چل رہا ہوگا جانڈس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بائل کے جو فلو ہے اس میں پرابلم پیش آ رہی ہے. میں نے آپ کو تسلی سے بتایا لیکچر میں، ٹھیک ہے، اگر وہ لیکچر آپ سنیں تو. پوسٹ ہیپاٹک جو ہے وہ جانڈس کی وجہ سے. اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن آف چوائس جو ہم کریں گے وہ ای آر سی پی کریں گے، ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن آف چوائس ای آر سی پی، الٹراساؤنڈ ایبڈومن کریں گے ہیلپ فل ہوگا، لیکن انویسٹیگیشن آف چوائس جو ای آر سی پی انڈوسکوپک ریٹوگریٹ کولنجیو پینکریاٹوگرافی ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اینڈوسکوپ کو اسوفیگس سے اسٹمک سے جو آگے وہ آپ سیکنڈ پارٹ آف ڈیڈینم ایمپولا بیٹر تک لے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں پینکریاٹک ڈکٹ میں اور اس کے بعد بائل ڈکٹ میں، اور وہاں سے آپ جو ہے وہ وہاں پہ جب پہنچتی ہے وہ ڈائی تو آپ ایکس رے لے لیتے ہیں جو کہ فلنگ ڈیفیکٹ وغیرہ شو کرتا ہے. اور اگر ای آر سی پی جو ہے وہ کے ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے وہ بھی جناب اس میں ای آر سی پی ہی ہوتا ہے. انویسٹیگیشن آف چوائس اور ٹریٹمنٹ آف چوائس دونوں ای آر سی پی ہیں. اور اگر جناب انویسٹیگیشن آف چوائس میں اگر کوئی کویشچن میں ای آر سی پی اور ایم آر سی پی دونوں آئے ہوں تو ایم آر سی پی زیادہ سپیریئر ہے، کیونکہ ایم آر سی پی جو ہے وہ جناب کیا ہوتی ہے، ایم آر سی پی از بیسیکلی نان انویسو اور وہ بہت زیادہ اہمیت کا ہمیں رکھتے ہیں. ایم آر سی پی مطلب میگنیٹک ریزوننس کولنجیو پینکریاٹوگرافی ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ نے اسی کو ٹک کرنا ہے. ویسے نارملی کویشچنز میں جو ایگزامس میں آتا ہے وہ ای آر سی پی ہی آتا ہے. اس کے بعد ایکیوٹ کولنجائٹس جو ہے وہ بیسیکلی وہ پین ان رائٹ ایپیکونڈل ریجن ہوتا ہے، اور یہ 4 کورس کلاسیکل ٹرائیڈ کے ساتھ 4 کور ٹرائیڈ کے ساتھ نا پریزنٹ کرتا ہے. پین ان رائٹ ایپیکونڈل ریجن ہوتا ہے، اس میں مطلب سوئنگنگ فیور ہوتا ہے اور جانڈس ہوتا ہے. سوئنگنگ فیور جو ہے وہ جو سوئنگنگ فیور کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہیں ان میں ڈینگی ہو گیا ڈینگی فیور ہو گیا، اس کے بعد ملیریا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ یو ٹی آئی کا انفیکشن ہو گیا جیسے پائلونیفرائٹس وغیرہ، اور ان میں سے ایک جو ہے ایکیوٹ کولنجائٹس بھی ہے. اب چارکو ٹرائیڈ میں جو سوئنگنگ فیور ہے وچ چلز اینڈ ریگرز وہ میں بتا رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ سی بی ڈی میں ہے اور مسئلہ انفلیمیشن کا ہے. اس میں پلس مائنس اسٹون بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں انویسٹیگیشن آف چوائس جو الٹراساؤنڈ ایبڈومن ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے جو ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کنزرویٹو مینجمنٹ کریں گے، نیل پر اورل کریں گے، آئی وی فلوئڈس دیں گے، اینٹی بایوٹکس دیں گے انفلیمیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جناب اعلیٰ ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ای آر سی پی کے ذریعے سرجری کریں گے اگر سٹون موجود ہوا تو. ای آر سی پی کے ذریعے آپ نکال دیں گے اس کو. اگر ای آر سی پی فیل ہو جاتی ہے تو ہم آپ کر لیں گے اوپن کولیڈوکولیتھوٹمی، مطلب اوپنلی انسیجن دے کے سٹون کو نکال لیں گے، اور اس کے بعد جناب آپ جو ہے وہ سٹون نکالنے کے بعد اس کو سٹیچز لگا کے بند کر دیں گے. تھینک یو سو مچ.